اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ تو بحث اور گفتگو آداب فہم قرآن میں جاری تھی اور ابھی تک ہم نے 3 ادب ذکر کیے ہیں: درک عظمت قرآن، تطہیر قلب اور حضور قلب، اور اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ جس طرح عرض کیا تھا کہ ترتیب طولی ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ ایک کو اپنانے کے بعد انشاءاللہ تدریجاً دوسرا۔ آج ادب چہارم ہے تدبر قرآن۔ خالق کائنات نے توبیخ اور مذمت کے لہجے میں ارشاد فرمایا ہے: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا کہ وجہ ایک ہی ہے کہ وہ تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، قلب مقفل ہو گیا، اس لیے تدبر نہیں کرتے ہو۔ اگر قلب پاک و پاکیزہ ہوتا تو پھر تدبر کرتے۔ تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کلمہ دبر سے نکلا ہے۔ دبر ایک چیز کا ہوتا ہے ظاہر، اور اس ظاہر کے پیچھے اس کا ایک ہوتا ہے باطن۔ ظاہر سے باطن تک پہنچ جانے کا نام تدبر ہے۔ اسی سے دبر یا وہ فقہی اصطلاح میں جو کلمہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی چونکہ چھپا ہوتا ہے، حصہ انسان کا حجاب کے اندر ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے اس کلمے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پیش دیتے ہیں نا اس کے جی بس دبر ہو یا تدبر ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ تدبر باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل میں خصوصیت کس کی ہے؟ باب مطاوع کی، قبول کرنے کی۔ ہاں، یعنی کنج کاوی کرنا، کسی چیز کو زیر و رو کرنا۔ مقصد کیا ہے کہ اس کے ظاہر سے باطن تک پہنچ جائیں۔ تو جو ظاہر سے باطن تک پہنچ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ متدبر۔ ابھی 2 کلمے ہیں انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ پس ظاہر سے اتر کر باطن تک پہنچ جانا، یہ عمل تدبر کہلاتا ہے۔ دیکھیں، اخروٹ ہوتا ہے، بادام، اخروٹ اور بادام کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے سخت، یہ چھلکا اس کا ظاہر ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ کہ اس کے اندر ایک قیمتی چیز ہے جس کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر یہ چڑھایا گیا ہے، چھلکا رکھا ہے۔ متدبر انسان کیا کرے گا؟ وہ ظاہر بین نہیں ہوتا، اس چھلکے کو توڑے گا، توڑ کر اس کے مغز تک پہنچ جائے گا۔ جو بھی یہ عمل انجام دیتا ہے کہ ظاہر کا حجاب توڑ کر باطن تک جا پہنچے، اسے متدبر انسان کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہری مثال اس لیے عرض کی کہ بالآخر قرآن کا بھی ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے۔ ظاہر سے باطن تک پہنچنے کا نام تدبر ہے۔ آپ عموماً جب جاتے ہیں کسی دکان پہ کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی خوبصورت پیکنگ میں چیز آپ کو ملتی ہے۔ وہ خوبصورت چیزیں پیکنگ کیا ہوتی ہے؟ حجاب ہوتے ہیں، ان حجابوں کے اندر لپیٹ کر اس چیز کو بند کیا جاتا ہے، وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک ایک کر کے حجاب کھولتے ہیں، اتارتے ہیں، اور پھر وہ اصلی چیز جو اس کے اندر چھپی ہوتی ہے اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اس عمل کو عربی زبان میں تدبر کہا جاتا ہے، یعنی حجابوں کو چاک کرتے ہوئے کسی کی تہہ تک پہنچ جانا اور اس کو نکال لینا، یہ عمل تدبر کہلاتا ہے۔ خوب، قرآن کی نسبت کیا تدبر کریں؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر کیا ہوگا؟ یہی الفاظ ہیں، یہ الفاظ عرض کیا تھا کہ یہ حجاب ہیں۔ اس الفاظ کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے جس کا نام کیا ہے؟ معنی۔ کیونکہ اس لفظ کے پیچھے کا حقیقت ہے، حقیقت کیا ہے؟ وہ معنی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے اصول کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ لفظ اور معنی کا ارتباط اتنا قوی ہے
کہ قبح معنی لفظ کو کبھی بنا دیتا ہے، حسن معنی لفظ کو حسین بنا دیتا ہے، اتنا ربط ہے. وَإِلَّا لفظ کے اندر یہ تو دو حرف ہے نا، کلمے ایک ملا کے آپ لفظ یزید کہہ دیا، کیوں تنفر ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے معنی میں قبح موجود تھا. بس پہلا کام کیا کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کے جب الفاظ سنتے ہیں، یہ الفاظ خود ایک حجاب ہیں. کس کے لیے؟ کا معانی کے لیے. معانی پھر خود اپنے مرحلے میں حجاب ہیں حقیقت قرآن کے لیے. حقیقت قرآن پھر حجاب ہے باطن قرآن کے لیے، اور پھر باطن کا باطن ہے. الا سبعۃ ابطن، 7 باطن. یعنی پس اگر ترتیب کے ساتھ جانا چاہیں تو اگر متدبر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ الفاظ کے حجاب سے آگے نکلیں. اس حجاب کے بعد دوسرے مرحلے میں جب پہنچیں گے وہ پھر ایک حجاب ہے ایک تیسرے مرحلے کے لیے. خوب ان تمام مراحل کو چاک کرتے ہوئے اگر آپ اس حقیقت تک پہنچ گئے، آپ کو کیا کہا جائے گا؟ متدبر انسان. یہ تدبر انسان کی خصوصیات میں سے، اور اسی پہ خالق کائنات نے اکسایا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیوں تدبر نہیں کرتے ہو؟ وہ علت خود خالق کائنات نے ذکر کر دی ہے. بس تدبر کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قرات کریں، صرف تلاوت کریں، حسین صورت میں پڑھیں. یہ تدبر نہیں ہے. البتہ یہ بلے ادب ہے، یہ عرضیت ہے، یہ ادب ضرور ہے، تدبر نہیں ہے. یہ تدبر ظاہر سے باطن تک پہنچنے کا نام تدبر ہے. وہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ ام علی قلوب اقفالھا، چونکہ قفل کا معنی جو آج ہم عموماً کہتے ہیں تالا، قفل ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کیا کہا جاتا ہے کہ جب وہ حقیقت آ جائے تو ورود اور خروج دونوں ممنوع ہو جاتے ہیں. ورود اور خروج دونوں ممنوع. بس وہ چیز جب آ جائے تو ورود و خروج ممنوع ہے. مثلا ایک کمرے میں بیٹھا ہے آدمی، اگر باہر سے کسی نے تالا لگا دیا تو اب کیا ہوگا؟ باہر والا آدمی اندر نہیں آئے گا، اندر والا انسان باہر نہیں آئے. وہ خالق کائنات مذمت کر رہا ہے، کیوں تدبر نہیں کرتے ہو؟ علت کا جواب بھی خود دے دیا. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ تالا لگا ہوا ہے. وہ پھر کیا کرو؟ اگر متدبر بننا ہے تو ان تالوں کو توڑو. جب تالا ٹوٹے گا تب حقیقت تک جا کر متصل ہوں گے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ انسان کیا ہے. یہیں پہ دوسرا نقطہ عرض کر دوں کہ ایک کلمہ ہے تدبیر اور دوسرا ہے تدبر. تدبیر اور تدبر کیا فرق ہے؟ اسی لیے کہا کہ یہ عربی زبان ہے اور عربی زبان کی چاشنی انسان کو معلوم ہونی چاہیے. تدبر علم اور معرفت کا نام ہے. تدبر علم و معرفت کا نام ہے، تدبیر عمل کا نام ہے. یعنی مدبر وہی ہوگا جو متدبر ہوگا. اب دوسری طرف سے آ جائیں، مطلب اگر ایک چیز کو آپ چلانا چاہتے ہیں مقام عمل میں تو کیا کریں؟ کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں علم ہوگا تو بعد میں اس کو چلائیں. اگر بغیر علم کے چلائیں گے تو وہ چیز خراب ہو جائے گی، اس کو خراب کر دیں گے. وہ چیز بھی ضائع ہو جائے گی، خراب بھی ہو جائے گی، اور آپ کو بھی لوگ احمق کہیں گے. پہلے پڑھ لیتے تب اس کو چلاتے. ایک چھوٹی سی گاڑی انسان چلانے کے لیے جب ڈرائیونگ نہیں سیکھتا ہے تو ایک چھوٹی سی گاڑی میں نہیں بیٹھنے دیتے ہیں، اور ہم بغیر پڑھے پوری قوم کو چلاتے ہیں. تو پھر حال یہی ہوتا ہے نا، گاڑی کا کھانا خراب، پھر اسی لیے ہوتا ہے. تدبر علم کا نام ہے، تدبیر عمل کا نام ہے. اسی لیے آگا 2 اصطلاحیں فارسی کی اصطلاح البتہ ہے عربی سے آئی ہے. ایک کو کہتے ہیں جہان بینی اور ایک کو کہتے ہیں جہان بانی. جہان بینی تدبر ہے، جہان بینی یعنی کائنات کو پہچانو، جہان بانی یعنی کائنات کو چلاؤ. کائنات کو کون چلائے گا؟ جو کائنات کو جانتا ہے. جو کائنات کو جانتا نہیں وہ چلائے گا کیسے؟ اس لیے سب سے سخت ترین کام اس کائنات کے اندر جہان بینی ہے. کائنات کو پہچاننا ہے. جہان بانی بڑی آسان ہے، خوب انسان کبھی ریوڑ کو بھی چلا لیتا ہے ڈنڈے کی مدد سے، لیکن
وہ جو ڈنڈے کے ذریعے ریوڑ کو چلا رہا ہے اس کے پاس جہان بینی نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تدبر نہیں ہے. چونکہ تدبر نہیں ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب معرفت آ جائے تو پھر شعور کے ساتھ خود بخود چیز مانوس ہو جاتی ہے اور چلنا شروع ہو جاتی ہے. پس جہان بینی مقدم ہے جس کو تدبر کہا جاتا ہے، اور جہان بانی اسی جہان بینی کا نتیجہ ہے. یعنی جو جتنا متدبر ہوگا وہ اتنا ہی مدبر ہوگا. جس کے ہاں تدبر بہت زیادہ ہوگا اس کی تدبیر بھی بہت زیادہ ہوگی. تدبیر یعنی چلانا ہے. دیکھیں ہر چیز کو چلانے کے لیے یہ قانون عقلی ہے کہ پہلے علم حاصل کرو پھر اس کے بعد اس کو چلانا شروع کرو. خود بغیر علم کے چلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ خود بھی خراب ہوگے، وہ بھی چیز بھی خراب ہوگی. تو پھر کیا کرو؟ سب سے پہلے آؤ معرفت کے باب میں ان حجابوں کو چاک کرو. جب حجابوں کو چاک کر کے تہ تک پہنچو گے اس عمل کے نتیجے میں آپ کو تدبیر بھی آ جائے گی. خوب آج قومیں کیوں رسوا ہو رہی ہیں؟ کہ قوموں کو چلانے والے متدبر نہیں ہیں، خود دین پہ عمل کرنے والے متدبر نہیں ہیں. دین کی حقیقت کو سمجھا ہوتا، قرآن کی حقیقت کو سمجھا ہوتا، اس کے بعد دیکھتے تدبیر بڑی آسان تھی. لہذا انہی علماء کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں جو جتنے متدبر تھے، تدبر جن کا جتنا زیادہ تھا، عمل کے میدان میں لوگ دیکھیں آج بھی ان کا گیت گاتے ہیں. تدبیر بڑی آسان تھی ان کے لیے. لیکن جو بغیر تدبر کے تدبیر کی وادی میں چلے گئے وہ اپنے لیے بھی مشکلات کھڑی کی اور پوری ملت اور مذہب اور قوم سب کے لیے مشکلات کھڑی کر دی. بس تدبر کا نتیجہ تدبیر ہے. اگر تدبر صحیح ہوا تو تدبیر بھی خوبصورت انداز میں. اسی لیے آپ دیکھیں کائنات خداوند عالم نے رکھی، اس کے اندر اسرار رکھے ہیں. کائنات خلقی اور اس کائنات کے اندر اسرار رکھ دیے. اور اسرار کس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ آگا خدا کی طرف. کوئی کائنات کے اندر ایسا ذرہ نہیں ہے جو توحید کا پتہ نہ بتاتا ہو. خوب اس کائنات کے اندر خدا نے اسرار رکھے اور ان اسرار کو بلایا، کہا کہ ان اسرار کے ذریعے میری ذات تک آؤ. اور اس کائنات کے اندر دو مخلوقات رکھنی، ایک جانور، دوسرا انسان. جانور بھی اسی کائنات میں ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہے چیزوں کو دیکھ کر پیٹ بھرتا ہے. یعنی بس اس سے میرا پیٹ بھرتا ہے، بس اس کو پیٹ کے اندر ڈالنا شروع کر دو. اور انسان کو کس لیے اس کے اندر رکھا ہے؟ کہ تمہیں ہم نے اس کائنات کے اندر عارف بنانے کے لیے بھیجا ہے، غور کے لیے بھیجا ہے، تدبر کے لیے بھیجا ہے. خوب سب سے پہلے کیا کرو؟ خوب پہلے پہچانو پھر گلے سے نیچے اتارو. خوب اگر بغیر پہچانے گلے سے نیچے اتار لیا، اس میں اور بھینس اور گائے میں کوئی فرق نہیں ہے. عجیب بات ہے، جس کو چرنے کے لیے خدا نے خلق کیا ہے اس کی نگاہیں کہاں پہ رکھی ہیں؟ نیچے. گائے بھینس ہے اسی لیے ہوتی ہے نا، گھاس دیکھنے کے لیے. لیکن ہمیں جو دو ڈھیلے دیے ہیں وہ کس لیے دیے ہیں؟ کسار اٹھا کے دیکھو ہم نے کس لیے دیا ہے. بس ایک کو چرنے کے لیے بھیجا، وہ خوب چر رہا ہے، لیکن دوسرے کو معرفت، تدبر، تعقل کے لیے بھیجا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں علامہ طباطبائی کی ایک بڑی خصوصیت کیا تھی کہ جب بھی کوئی ان کو چیز دی جاتی تھی کھانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں تفکر کرتے تھے. کہتے تھے علامہ کھا کیوں نہیں رہے؟ کہتے کھانے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. یہ دیکھو کہ یہ کیسے خوبصورت کس طرح بن گیا ہے. یہ کس ذات نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا ہے. یہ پتہ بتا رہا ہے خدا کا. بس وہ انسان جو تدبر کے ساتھ اس کائنات کو دیکھتا ہے وہ خدا تک جا پہنچتا ہے. مثلا سمندر کا وجود، بل ہر چیز اسی طرح سے آگا، ہر چیز اسی طرح سے. اور وہ جو چرنے کی نیت سے دیکھتا ہے وہ چرنے کے بعد پھر پیٹ بھر کے بے ہوش ہو کے جانوروں کی طرح پڑا رہتا ہے. دوسرا نقطہ یہاں پہ عرض کر دوں کہ قرآن نے دو کلمے استعمال کیے ہیں، ایک کا نام ہے تدبر اور دوسرے کا نام ہے تفکر. ہم دونوں کا معنی غور و فکر کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں. غلط ہے. تدبر الگ حقیقت ہے، تفکر ابھی عرض کرتا ہوں. وہ چونکہ ہیں روح کے 5 وہ شعبے ہیں، اس کا ایک شعبہ تعقل ہے کہ انشاءاللہ وہ جب باس ہوگی وہاں پہ حل ہو جائے گا. فعلاً جو ہم سے مربوط ہیں، تفکر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ فکر کرو. تدبر بھی کیا کہتے ہیں؟ فکر کرو، غور و فکر. نہ ایسا نہیں ہے، ہر ایک کی ایک حقیقت ہے. آگا
اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ عرض کیا تھا کہ انسان شناسی پر، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اور یہ حقیقت ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے. جو خود کو پہچانتا ہے قطعاً خدا کو پہچانتا ہے، اور جو خود کو نہیں پہچانتا وہ قطعاً خدا کو نہیں پہچانتا. یہ مسلم ہے. خود تدبر بھی ایک غور کرنے کا ذریعہ ہے، سوچنے کی بات ہے. تفکر بھی سوچنے کی بات ہے، لیکن ہے کہاں پہ؟ متعلق دونوں کا الگ الگ ہے. ہمارے لیے خالق کائنات نے کہا کہ انسان انا للہ و انا الیہ راجعون. آئے کہاں سے ہو؟ اللہ کی طرف سے. جانا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف. خوب جب اللہ کی طرف سے آ رہے تھے اس اعتبار سے دیکھو تو وہ کیا ہے؟ مبدا. اور جب خدا کی طرف جانا ہے اس اعتبار سے کیا ہے؟ معاد، مقصد. مبدا توحید ہے، معاد بھی توحید ہے. اس لیے کہا هو الاول هو الاول، وہ مبدا ہے، وہاں سے آئے ہو. هو الاخر، وہیں پہ آخر کے اعتبار سے معاد ہے، اول کے اعتبار سے مبدا ہے. یعنی نقطہ آغاز وہ ہے اور نقطہ انجام بھی وہی ہے. درست ہو؟ اسی لیے کہا دوسری طرف هو الظاہر والباطن. ظاہر وہی جب چہرہ ہے جہاں سے آغاز کرتا ہے، تو باطن وہاں تک جس حقیقت کو. بس مبدا جہاں سے ہم آئے ہیں، مقصد جہاں پہ پھر جانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ذات اللہ کی ذات ہے. بس مبدا کے اعتبار سے وہ ہمارا نقطہ آغاز ہے، معاد کے اعتبار سے وہ ہمارا نقطہ انجام ہے. دو چیزیں واضح ہوگی. وہ چیزیں جو انسان کو اپنے مبدا سے متصل کر دیں وہ چیزیں تفکر کہلاتی ہیں. تفکر یعنی غور و فکر کرو، اندیشہ کرو، سوچو. وہ سوچو بچار جو تمہیں مبدا کا پتہ بتائے، مبدا کی معرفت بتائے، وہ تفکر کہلاتا ہے. اور تدبر کہا کیا ہے؟ پیچھے آنے والا، دبر سے. خوب وہ سوچو بچار یا وہ انسان کی کاوش یا وہ معرفت جو آپ کو معاد کا پتہ بتائے، وہ کیا ہے؟ بس دو نقطے ہو گئے. جو فکر ہمیں مبدا سے متصل کرتی اس کا نام صرف معرفت ہے، اصول دین ہے آغا. اور وہ معرفت جو ہمیں معاد سے متصل کرتی ہے وہ عمل ہے آغا، وہ فروع دین ہے. کتنا خوبصورت قرآن نے بیان کیا ہے. جو فکر، جو تفکر، جو معرفت، جو علم، جو کوشش ہم کو معاد کی طرف لے کے جا رہی ہے، انجام کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا تعلق عمل سے ہے. لہذا جہاں جہاں پہ خالق کائنات نے توبیخ کی ہے کہ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، یعنی کیسا عمل کرو؟ جانور ہو تم، جانور بھی عمل انجام دیتا ہے، تم بھی اگر وہ عمل انجام دو تم میں جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے تدبر کے ساتھ تدبیر ہے. اسی لیے تدبر کے ساتھ تدبیر عمل ہے. تو کیا کرا؟ کہا یہ معرفت کا نتیجہ ہے، عمل کرو. عمل کرنے کے لیے تمہیں ہم نے بھیجا ہے. عمل کا نام جو ہے وہ تدبیر ہے. اور تدبیر کس کا نتیجہ ہے؟ تدبر کا ہے. بس وہ چیز جو ہمیں انجام کی طرف لے کے جائے، مقصد کی طرف لے کے جائے، معاد کی طرف لے کے جائے، اس چیز کو تدبر کہا جاتا ہے. خود نماز کیا ہے؟ تدبر کرو اس میں. اٹھک بیٹھک کر کے چلے جاتے ہو، ورزش کر لی، یہ اٹھک بیٹھک نہیں کرو، یہ معاد کی طرف آپ کو لے کے جائے گی. وہ کیسی نماز پڑھ رہے ہو جو آپ کو معاد تک پہنچا رہی ہے. لیکن وہ معرفت جو تمہیں توحید کا پتہ بتائے، کہ وہ تمہارے شعور میں اضافہ کرے گا، اس شعور کے نتیجے میں حرکت کرو. اگر وہ شعور ہوا تو کیا ہوگا؟ حرکت ہوگی. اگر وہ شعور نہ ہوا تو حرکت کیا ہوگی؟ اب وہ بعد میں نتیجہ عرض کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے. بس تدبر آغا کیا ہے؟ انجام کی طرف لے جانا. تفکر آغاز کی طرف لے کے جانا. خوب کائنات میں خداوند عالم نے اسرار رکھ دیے. کائنات میں اسرار رکھنے کے بعد کچھ ظاہری اسرار تھے اور کچھ باطنی اسرار تھے. ظاہری اسرار کیا آغا؟ دیکھیں جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ حجابوں میں ہوتی ہیں، لیکن جو قیمتی نہیں ہوتی وہ اوپر پڑی ہوتی ہیں. ساحل سمندر کے پاس جائیں، کیا ملے گا آپ کو؟ سب خول پڑا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو ہیرا لینا ہو تو وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ سمندر کی تہ میں ہوتا ہے، گہرائی میں، وہاں تک جانے کی ضرورت ہے. سونا کہاں ہوتا ہے؟ پہاڑوں میں، زمین جی کہاں پہ؟ اور عام مٹی بھلے سطح زمین پہ پڑی ہوتی ہے. یہ قانون ہے کہ ظاہری چیزیں جن کے اندر ہم نے قیمت رکھی ہے یا وہ قیمتی ہیں، ان کا بھی یہ قانون ہے کہ ہم نے ان کو حجابوں میں رکھا ہے.
تو ان حجابوں کو چاک کر کے جب اس تک تم پہنچ جاؤ گے، اسی عمل کا نام تدبر ہے، انجام کو تم نے پا لیا، مقصد تک تم اور یہاں تک جانے کے لیے کیا ہے؟ عمل چاہیے، کاوش چاہیے، بیٹھ کے ورد انسان کے کام نہیں آتے، اور اصل دین وردی ہے ہی نہیں کہ زبان سے صرف تکرار کرتے رہو، نہ، تکرار کا نام اصل دین ہی نہیں ہے۔ دین کیا کہا ہے؟ کہ زبان پہ کچھ کرو، کس لیے؟ یادآوری کے لیے، عمل کے ذریعے آگے بڑھو۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا لم تقولون ما لا تفعلون، کتنی توبیخ ہے۔ کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا، جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو؟ کبرا مقتن، کبرا سنگین، بہت سخت، مقت، مقت کسے کہتے ہیں؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں گناہ، نہ، مقت کا معنی گناہ نہیں ہے۔ مقت عرب جاہلی کے اندر ایک عمل کا نام تھا جو قبح اور بے حیائی کا سمبل اور نمونہ تھا۔ وہ کیا تھا کہ عرب جاہلی جب باپ ان کا مر جاتا تھا تو اپنی باپ کی بیوی سے شادی کرتے تھے، کس لیے؟ ترحم کی خاطر، کہ یہ بیوہ ہے رام کھا کر، یعنی درد ہوتا تھا ان کو بھی۔ اس عمل کو عربی میں مقت کہا جاتا ہے۔ کتنا شنی ترین عمل ہے انسان کے لیے کہ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کتنا سنگین گناہ ہے۔ وہ پس کیا کرو؟ کا تدبر کرو۔ تدبر کس کے نتیجے میں ہوگا؟ کا تفکر کے نتیجے میں۔ خود تفکر ہوگا تو تدبر ہوگا، تدبر ہوگا تو کیا ہے؟ تدبیر ہوگی، عمل ہوگا۔ لہذا جتنا دین ہے، آپ دین پر ڈنڈے سے عمل نہیں کروا سکتے۔ دین پر عمل کس لیے ہوتا ہے؟ تدبر کے نتیجے میں۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ مجھے کسی عالم میں جانا ہے، وہاں پہ مجھے کوئی جواب دہ ہونا ہے کسی چیز کا، تب انسان مقام عمل میں اتر آتا ہے۔ لیکن جب اس کو معاد ہے ہی نہیں، اس لیے آپ جا کر دیکھیں پورے قرآن کے اندر معاد کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے۔ وَإِلَّا توحید کی بات میں اب جا کر انہی مشرکین اور کفار ان سب سے جا کر پوچھو کہ یہ آسمان و زمین کس نے خلق کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ فطرہن اللہ، خلقہن اللہ العزیز العلیم، یہ سب خدا نے خلق کیا ہے۔ بس مانتے تھے، مبدا کو مانتے، یعنی مبدا کو ماننے میں کوئی مشکل نہیں۔ وہ کہاں پہ مشکل ہے؟ عمل میں۔ یعنی جہاں صرف ماننے کی بات ہے مان لیتے ہیں، وہ خدا نے خلق کیا ہے، وہ کیا پھر کیا کریں؟ بس خدا کو اگر مان لیا ہے، خلق کیا ہے، تو پھر بالآخر کیوں خلق کیا ہے؟ کہاں جانا ہے تمہیں؟ اس کا انکار تھا کہ معاد ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ اگر معاد میں جائیں گے تو جواب دینا پڑے گا۔ بھلے اسی لیے سب سے بہترین ضامن دین پر عمل کروانے کا معاد ہے، اسی لیے معاد پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اور معاد کے لیے کیا کلمہ استعمال کیا گیا؟ تدبر، انجام، معاد۔ تو اگر تدبر ہوگا نتیجہ کیا ہوگا؟ آغا اگر ہمیں انجام ہمارے سامنے ہے اور وہاں پہ ہمیں جواب دہ ہونا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان حجابوں کو توڑو، معرفت حاصل کرو تاکہ کسی نقطے تک جا پہنچو۔ اب نہج البلاغہ میں حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المتعبد علی غیر فقہ، غرر میں یہ روایت حضرت نبی علیہ السلام سے، المتعبد علی غیر فقہ کالحمار الطاحونہ، متعبد عبادت گزار بہت ہے لیکن علی غیر فقہ، تدبر نہیں ہے۔ فقہ فہم و فراست، البتہ فقہ ہر سمجھ کو نہیں کہتے ہیں، فہم عمیق کا نام تفقہ ہے، فقہ، البتہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ خوب، المتعبد علی غیر فقہ یعنی فقہ نہیں ہے، تفقہ نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، لیکن عبادت بہت زیادہ ہے۔ خوب، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کی مثال کیا ہے؟ کالحمار، کالحمار الطاحونہ، گدھا ہے یہ۔ کون سا گدھا؟ الطاحون، طاحونہ عربی میں کہتے ہیں چکی کو۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ چکی چلانے کے لیے، جس میں آٹا پیستے تھے نا لوگ، پٹی باندھتے ہیں، پٹی باندھ دیتے تھے، پٹی باندھ کے اس کو چلاتے تھے، وہ چلتا رہتا تھا اور لوگ گندم ڈال کے اپنا آٹا بناتے رہتے تھے۔ تشبیہ کے اندر اگر غور کریں، امام فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ جو بغیر تفقہ کے عبادت کرتا ہے کہ یہ گدھا ہے، اور وہ عام گدھا نہیں، چکی والا گدھا۔ اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ پہلی خصوصیت کہ جب تک اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ اپنے ارد گرد گھومنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟
گدھا ہے لیکن اپنے ارد گرد گھومنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسا پست انسان ہے کہ جو صرف اپنے ارد گرد گھومتا ہے. میں ہر چیز کو میں کے دائرے میں لاتا ہے, اس چیز کو مانتا ہے جو میں کے دائرے میں آتی ہے. میں کے دائرے میں کیا مطلب؟ جو چیز مجھ سے وابستہ ہے وہی اچھی ہے, جو میری ذاتی خیال سے باہر ہے مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. بھائی یہ چیز تو گدھے کو بھی پسند نہیں ہے. تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ وہ بڑا زیرک ہوتا ہے مالک اس کا, پہلے اس کی آنکھ پہ پٹی باندھتا ہے. وہ جب پٹی باندھے گا تو پھر وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. وہ انسان بھی جو اپنے ارد گرد گھوم رہا ہے, یہ ایسا حیوان ہے جس کی آنکھوں پہ پٹی, وہ آنکھیں کھلے گی تو آگے چلے گا, مستقیم چلے گا, ارد گرد نہیں گھومے گا, گول چکر نہیں لگائے گا, وہ مستقیم چلے گا. کیوں؟ جب آنکھوں سے پٹی اترے گی. دوسری چیز تاکہ یہ چلتا بہت ہے, یہی ہمارے تعاونا, ظاہر وہ گول دائرہ ہوتا ہے نا, گول دائرے میں چلتا رہتا ہے صبح سے شام تک. خود صبح سے چلا شام تک چلتا رہا. شام کو جب مالک نے پٹی اتاری کہاں پہ کھڑا تھا؟ جہاں سے چلا تھا. یہ تشبیہ حضرت نے بیان کی, کہا کہ ساری زندگی چکر لگاتے رہتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل آئے اور اس وقت جب پٹی کھلے وہیں پہ کھڑے ہو جہاں پہ خالق کائنات نے رکھا تھا, کہیں اس سے بھی بدتر نہ ہو جانا. المتعبد علی غیر فکر کالحمار طاحونا. بھلے وہ جو بغیر تفقہ کے حرکت کرتا ہے اس کی مثال اس گدھے کی بھی ہے کہ جو گدھا اپنے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے اور آخر میں نتیجہ اس کو کوئی نہیں ملتا ہے, یعنی منزل اس کو نہیں ملتی, مقصد اس کو نہیں ملتا. بس عرض کر رہے تھے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے, قرآن فہمی کے لیے چوتھا ادب کیا کرو؟ قرآن میں تدبر کرو. تدبر کا معنی کیا کہ ان حجابوں کو چاک کر کے اس حقیقت تک آ جاؤ. اسی لیے کہا کہ خالق کائنات نے اس عالم کے اندر دو مخلوقات خلق کی, ایک مخلوقات چرنے کے لیے اور دوسری مخلوق تدبر کرنے کے لیے. تدبر اور تفکر میں فرق واضح ہو گیا. تفکر کہاں کے لے کے جاتا ہے؟ آغاز کی طرف. احسن تم. تدبر انجام کی طرف, معاد کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہی چاشنی ہے قرآن کی, یہی لذت ہے. عربی کا پردہ جب حجاب آپ اتارتے ہیں تو انسان وہاں تک جا پہنچتا ہے. قرآن کے اسی کچھ ہیں قواعد ہیں قرآن سے, قرآن فہمی کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ سب سے پہلے کچھ ادبی قوانین ہیں. ادبی قوانین سیکھیں جو تدبر میں مدد دیں, جو تدبر میں مدد دیتے ہیں. ادبی قوانین جو قرآن فہمی میں مدد دیتے ہیں. بعض لوگ صرف انہی پہ فوکس کر کے انہی قواعد کو رٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے. نا, یہ مقدمہ ہے. کس کے لیے؟ قرآن فہمی کے لیے. یعنی یہ پہلا حجاب ہے. پہلے اس حجاب کو سمجھو, پھر اس حجاب کے ذریعے آؤ گے قرآن کے محضر میں. اگرچہ سب کچھ ادبیات نہیں ہیں, ادبیات راستہ ہے قرآن فہمی کا. ادبیات کے نتیجے میں آؤ, کہاں پہنچو گے؟ قرآن کی حقیقت تک. وہ اہم ہے آپ کے لیے, اس حقیقت تک آنا ہے. لیکن اس حقیقت تک جانے کے لیے یہ راستہ آپ کو چلنا پڑے گا. دو نمونے قرآن سے عرض کر دوں صرف اس اہمیت کے عنوان سے. بھائی یہ نہ سمجھ لینا کہ جو ادبیات میں ماہر ہے اور صرف نحو بہت زیادہ جانتا ہے تو بس وہ سارا ہی مفسر قرآن ہے. نا, چہ بسا کہ آپ نمونے دیکھیں قرآن تاریخ کے اندر. زمخشری صاحب کشاف تو آج بھی جتنے مفسرین ہیں جب بھی ادبیات کی بات آتی تو اسی کا سہارا لیتے ہیں کہ اس نے کیا ترکیب بیان کی ہے. لیکن قرآن فہمی میں ایک ڈل ایسا انسان کہ ایک آیت کا مطلب نہیں سمجھ پایا ہے, اس لیے کہ تمرکز وہیں پہ کیا اور اسی کو اپنا مقصد سمجھ کے زندگی ساری چوپٹ کر دی, حقیقت تک پہنچا ہی نہیں ہے. جہاں تدبر کرنا تھا وہاں کیا ہی نہیں ہے. البتہ نمونے بہت سے ہیں, واقعاً کبھی کبھی انسان پھٹنے لگتا ہے, اور کتنی خوبصورت اور زیبا ہیں یہ آیات, اور جب ان کی چاشنی انسان کو محسوس ہوئی واقعاً بیٹھنے نہیں دیتی ہیں. قرآن کی حکایت البتہ متعدد, میں صرف دو نمونے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہمیت پتہ چل جائے کہ ادبیات ایک راستہ ہے قرآن فہمی کے لیے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ترجمہ کیا ہے؟ یعنی جو بھی نیکی کو لے کر آئے گا بھلے اس کے لیے اسے 10 گنا, یعنی اسی مثال کے اس کی مانند. خوب, قاعدہ ادبی کیا ہے؟ ایک ہے فعل لازم, ایک ہے فعل متعدی. فعل لازم کو
جب آپ متعدی کرنے تو معنی اس کا چینج ہو جاتا ہے نا. بے شک جاء علی، علی آیا جاء علی بالحسن، علی حسن کو لے آیا. لے آیا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ جاء فعل لازم ہے، بے شک با کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے. ترجمہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جو نیکی انجام دے خدا 10 گنا دے گا. غلط ہے. ادبیات کا سہارا لو. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیکی کو لے کر آئے گا ہمارے محضر میں بے شک اس کو ہم 10 گنا کر دیں گے. وہ کیا آیت بتانا چاہتی ہے؟ آیت یہ بتانا چاہ رہی کہ ایک عامل ہے، ایک عمل ہے اس کا. بے شک دوسرے مرلے میں کہا یہ عمل گم بھی ہو سکتا ہے، صاحب ہو سکتا ضائع بھی ہو سکتا ہے، بس دوسرے مرلے میں محفوظ کرو. تو تیسرے مرلے میں کہا لے کے آؤ. پس اس کا مطلب ہے کہ کوئی عالم ہے جہاں پہ اس چیز کو اٹھا کر لے کے جانا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ معاد ہے. بس ایک آیت نے کتنے مطالب دیے؟ وہ کا صرف نیکی انجام دینا معیار، بس معیار کا اس کو محفوظ رکھو، محفوظ کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤ. خوب جب لے کر جاؤ گے جس عالم میں، اس عالم میں اگر یہ نیکی ہوئی، البتہ ابھی مانا وہ نیکی نہ کریں جو رائج ہے، اگرچہ وہاں پہ بھی بحث ہے کہ نیکی نہیں ہے، حسنہ ہے. حسنہ ہے. بے شک اس کو لے کر آؤ تو کیا کریں گے ہم؟ اس کو 10 گنا 10 گنا بڑھا دیں گے. وہ لے کر تو آؤ پہلے، وہ خالی تھیلا نہیں لے کے آنا. وہ بعض لوگ خالی تھیلا عموماً ہوتا ہے آگا. مثلا فرض کریں کہ ہوتا ہے جب آدمی کو تنخواہ ملتی ہے، یہ مثالیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مطلب ذہن سے نکلے نہیں آگا. وہ تنخواہ لی، تنخواہ چونکہ پورے مہینے کا اس کا اجر ہوتا ہے نا، بے شک اس تنخواہ سے کیا کیا؟ ایک تھیلا اٹھایا، تنخواہ لی، بازار میں گیا، ساری چیزیں لیتا رہا، سرمایہ دیتا رہا، تھیلے میں ڈالتا رہا، اور تھیلے کو نیچے سے سوراخ تھا. وہ جب تھیلے کو سوراخ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ شام کو جب گھر پہنچے گا، سرمایہ گیا، خرید و فروخت ساری ختم، تھیلا کھولا کچھ بھی نہیں. وہ یہ اکثر لوگ جو محفوظ نہیں، کیا ہے یہ تھیلیاں ان کی پھٹی ہوتی ہیں، یہ تھیلیوں کو سوراخ ہوتا ہے. یہ تھیلیاں جب پھٹ جاتی ہیں تو پھر کوئی چیز محفوظ نہیں. یہ کس سے پھٹتی ہے؟ نمونے بہت سے ہیں قرآن میں، صرف ایک عرض کر دوں، اس میں سے ایک نمونہ خود غیبت ہے، بے شک جس کو ہم بڑی سرسری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. بے شک غیبت یہ سوراخ کر دیتا ہے تھیلے کو، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے اندر. خوب عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ادبیات کیا ہے؟ قوانین ہے قرآن کو. قوانین ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. نہیں یہ کہ قوانین آپس میں صرف سن کر اٹھ کے بیٹھ کے چلے جائیں نا، اس سے حقیقت تک پہنچنا ہے. دوسرا نمونہ آگا ادبیات میں، جب فعل لازم کو متعدی بناتے ہیں تو کتنے طریقے ہیں؟ دو. کیا؟ ایک باب فعال میں لے جائیں اور یا خود بھی کے ذریعے. خوب یا حرف جر کے ذریعے، یا باب افعال میں لے جائیں، یا باب تفعیل کو جو دوسرا ہے. البتہ خود اس کی بھی ایک چاشنی ہے کہ باب تفعیل میں جاتا ہے تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. خوب یہ کیوں ہے؟ کیوں ادبیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ بے کے ساتھ جب متعدی کرو گے تو یہ ہوگا، افعال سے کرو تو کیا ہوگا؟ یہ فقط وہ اعتبار تھا کہ اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، یا نا پیچھے کوئی حقیقت تھی؟ ہوگی. بل وہ یہ ہے کہ جب فعل لازم کو حرف جار کے ذریعے متعدی کرتے ہیں تو اس میں بتانا یہ ہوتا ہے، چونکہ جب حرف جار کے ذریعے متعدی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاعل مفعول بھی ہو جاتا ہے نا. ہو جاتا ہے. دو چیزیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ فعل لازم میں تو فقط فاعل ہوتا ہے نا، متعدی میں دو ہو جاتے ہیں، فاعل بھی مفعول بھی. کہا جب حرف جار کے ذریعے متعدی کرتے ہیں تو فاعل اور مفعول کے درمیان مباشرت شرط نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی فاعل اس مفعول کو خود انجام دے رہا ہو یا کسی واسطے کے ذریعے انجام دے رہا ہو، فرق ہی نہ کون ہے. لیکن جب آپ باب افعال کے ساتھ متعدی کریں گے تو یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ فاعل نے مفعول کو مباشرتاً انجام دیا ہے، کوئی فاصلہ نہیں، کوئی واسطہ، خود انجام دیا. خود انجام دیا. دیکھیں آگا دونوں سورہ بقرہ میں ذہب اللہ بنورہم، ذہب فعل لازم ہے، بے کے ساتھ متعدی ہوا. وہ مثال ہے نا منافقین کی، کہا کہ بارش ہوتی ہے پھر رعد و برق ہوتی ہے، رعد و برق میں تھوڑا سا رستہ چلتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں. ہو کیا کرتے ہیں؟ کلما اوقدوا، کیا ہے نہیں معلوم، اب آیت ذہن میں نہیں آ رہی، بہرحال وہاں سے دیکھیں. وہاں پہ آخری تتمہ آیت کا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے جاتا ہے. یعنی وہ آتش
آگ جلاتے ہیں، جلانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں نورانیت مل جائے گی. وہ خدا عالم کہتا ہے کہ میں نکال لوں آگے آیت، اگر خیر سورہ بقرہ کی آیت ہے، شروع میں یہ ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ. یہ حافظہ کبھی کبھی واقعاً کام جب نہیں دیتا ہے تو انسان ایک لمحے کے لیے نہ کہاں پہنچ جاتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر با کے ذریعے متعدی ہوں تو کیا بتاتا ہے کہ فاعل اور مفعول کے اندر مباشرت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر باب افعال کے ساتھ متعدی ہوں تو مباشرت ضروری ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی مثال کیسے ہے؟ اس شخص کی طرح ہے کہ جو استوقد نارا، جو آگ کو جلاتا ہے، روشن کرتا ہے. فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے راستہ مل گیا، میں ہدایت پا گیا. خالق کائنات کیا فرماتا ہے؟ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. یعنی منافق جب چال چلتا ہے، البتہ وہ نہیں ہے تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، کہ ایک نقطے اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. منافق جب یہ چال چلتا ہے اسلام کے خلاف، سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، لیکن خدا جب اس کی چال کو نابود کرتا ہے تو وہ پھر اسی گمراہی میں ہی رسوا اور ذلیل ہوتا رہتا ہے. تو یہاں پہ کلمہ ہے کہ جب بھی وہ آگ جلاتا ہے، ذہب اللہ بنورہم، ذہبہ کا معنی ہے جانا، بے کے ساتھ متعدی ہوگا تو کیا ہوگا؟ لے جانا، ختم کرنا. ذہب اللہ بنورہم، خدا ان کے نور کو لے گیا. وہ کس کے ذریعے؟ خود یا واسطے کے ذریعے؟ بھلے ملائکہ کو حکم دے جاؤ بجھا دو، ختم. بھلے یہاں پہ واسطہ ہے، وہ اس کو شکست مل گئی، وہ اس کو شکست مل گئی. لیکن یہی ذہبہ جب باب افعال میں جاتا ہے، اذہبہ، وہاں پہ خود کام یہ خدا کرتا ہے. آیت تطہیر کیا بات. انما، فعل کے ذریعے سے کریں تو وسیلہ ہے، اور اب وہ وسیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی ایک کام ہے جو مستقیماً خدا کو انجام دینا ہے، اور ایک وہ ہے جو واسطے کے ساتھ انجام دینا ہے، اور دونوں تعبیریں ہیں ادبیات. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. یہ چاشنی آغا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ آئیں قرآن کے ماظر میں، قرآن بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. خوب بس یہ کس لیے آیا؟ یہ تدبر کرو قرآن کے اندر، کہاں تک جانے کے لیے؟ قرآن کی حقیقت تک آنے کے لیے. خوب قرآن کی حقیقت تک آؤ گے، اس کے بعد جو آپ کو لذت محسوس ہوگی، اس لذت کا واقعاً کوئی جواب نہیں ہے. خوب آخری نقطہ عرض کروں تدبر قرآن کے حوالے سے. آہاں یہ ادبیات ہوں، اصول ہو، فلسفہ ہو، یا جتنے بھی علوم ہیں قرآن فہمی میں جتنے دخیل ہیں، یہ کس لیے آگا؟ یہ صرف اس لیے کہ آپ کو تھوڑا سا قرآن کے قریب کریں. خوب جب تھوڑا سا قرآن کے قریب ہوگے پھر ہوگا کیا؟ پھر قرآن خود تمہیں کھینچ لے گا. مثال عرض کروں، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، ابھی اس کی آپ تصدیق بھی کریں گے. پہلے زمانے میں بادشاہ جب شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف جاتے تھے تو ایک ہوتا تھا کھوجی. کھوجی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھوج لگانا نا، جی، شکار کو تلاش کرنا. ہاں، وہ کیا کرتا تھا کھوجی؟ پاؤں پہچانتا تھا کہ یہ پاؤں کا نشان کس جانور کا ہے. آج بھی ہوتا ہے نا، جب کوئی کسی یہاں چوری کرتا ہے تو کھوجی کو لے کے آتے ہیں، ہاں بھی پاؤں کے ذریعے پہچانو یہ کس کا پاؤں ہے، اور پھر چور کو پہچان لیتے ہیں. خوب بادشاہ جاتے تھے شکار کرنے، کھوجی ساتھ میں رکھتے تھے. کس کے لیے؟ تاکہ ہرن کا پتہ بتائیں کہ یہ ہرن کہاں پہ ہے. خوب وہ کھوجی بتاتا تھا کہ یہ قدم یہ قدم چند قدم جب چلتے تھے تو بادشاہ کہتا تھا کھوجی کو کہ اب تم رہنے دو، ختم. کیوں؟ کہ اب اس ہرن کے اندر جو ناف ہے اس کی خوشبو خود بتا رہی ہے کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ خود مجھے کھینچ لایا، یعنی خود مجھے بلا رہا ہے کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوں. یہ کس لیے آ؟ یہ ادبیات صرف اس لیے ہیں قریب کریں قرآن کے. قرآن کے قریب آؤ گے نا، قرآن کی خوشبو تمہیں خود جذب کر لے گی، خود کھینچ لے گی. اسی لیے کہا کہ پہلے تدبر کرو. تدبر کا راستہ یہ ہے. تدبر کے بعد پھر ہوگا کیا؟ اگر تدبر کے بعد پھر انشاءاللہ قرآن آپ کو خود اپنی لذت کے اندر محو کر دے گا، گم کر دے گا. اور جب قرآن کی لذت میں آپ محو ہوں گے، اس کے بعد دیکھیں کہ پھر آپ کو کیا ملتا ہے. ادبیات کا سہارا لیں، لیکن ادبیات میں ساری زندگی چوپٹ ہاں، یہ مقدمہ ہے قرآن فہمی کے لیے، اصول مقدمہ ہے قرآن فہمی کے لیے. یہ ساری چیزیں مقدمہ ہے قرآن فہمی کے لیے. ساری زندگی ہم مقدمات میں صرف کر دیتے ہیں، اصل مقصد کی طرف کبھی توجہ نہیں ہوتی. خوب تدبر میں کیا کہا؟
کا حجاب کو چاک کر کے ایک حقیقت تک آؤ. اس حقیقت تک آؤ گے تو پھر اس کے بعد وہ حقیقت خود تمہیں اپنے اندر جذب کر لے گی. اور یہ کام کرنے والا انسان کون ہوتا ہے؟ متدبر. اور متدبر ہی کیا ہوتا ہے؟ مدبر. لہٰذا بشریت اس وقت نجات کی منزل کی طرف گامزن ہو سکتی ہے جب متدبر کے پیچھے چلے. یعنی جن کا متدبر مدیر ہو وہ قومیں سرخرو ہوتی ہیں، اور جن قوموں کے متدبر احمق ہوں، بے شعور ہوں، ان قوموں کو عزت کی زندگی میسر نہیں آتی ہے، چبر سے کہ قیامت کے اندر ان کو سرخرو کیا جائے. نمونے بیچ میں تھے ایک بات کرنا تھا، لیکن اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ادب پنجوں میں بڑھیں گے، ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ انشاءاللہ کہ خدا عالم توفیق دے کہ ان کو آداب کو پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ وجود میں اتارنے کی بھی کوشش کریں. تو صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل